بہت شکریہ تاج حیدر صاحب آپ کا، اور میں آپ کو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ بس ایک ہی حادثہ تو ہے، وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. تو تاج حیدر صاحب، مائک آپ کے حوالے، پروگرام آپ کے حوالے. جی. بہت بہت شکریہ. بار بار یہ خیال آتا رہا جی. آج کہ جو قاتل تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کامریڈ حسن ناصر کی آواز ہمیشہ کے لیے انہوں نے بند. خاموش کر دی ہے، اور ان کا ذکر جو ہے وہ بھی اب ختم ہو جائے گا. انہیں شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ ایسے بھی دن آئیں گے جب ساری دنیا کے اندر جو ترقی پسند ہیں، انقلابی ہیں، وہ ان کا ذکر کر رہے ہوں گے. اور آپ نے جو آج یہ محفل آراستہ کی ہے، یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اس وقت جو دوست ہیں انقلابی ہمارے، جو کامریڈ ہیں، وہ آج حسن ناصر کا ذکر کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ ذکر ہمیں ایک نیا حوصلہ اور نئی قوت دیتا ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا پہلے کہ تھوڑا سا ایک جائزہ لے لیا جائے کہ اس وقت صورتحال کیا تھی. پہلی بات یہ کہ جو انڈین کمیونسٹ پارٹی تھی اس نے یہ ان کا یہ تجزیہ تھا کہ پاکستان میں حالات سوشلسٹ انقلاب کے لیے بہت بہتر ہیں، اور میرے خیال سے یہ تجزیہ ٹھیک تھا، کیونکہ یہاں وہ جو تعصب کی کیفیت آج تک پائی جاتی ہے ہندوستان کے اندر، وہ یہاں پہ نہیں تھی، اور اس لیے بات کرنی آسان تھی. دوسری چیز یہ کہ انڈین کمیونسٹ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مسلمان کامریڈ ہیں ہندوستان کے اندر، وہ پاکستان میں جا کے کام کریں اور وہاں حالات کو جو ہے وہ موافق کریں. کامریڈ حسن ناصر اسی سلسلے میں یہاں آئے، اور انہوں نے بڑی حوصلے کے ساتھ اور بڑی امید کے ساتھ جو ہے وہ یہاں کام کرنا شروع کیا. ایک چیز جو ان کے بارے میں بہت لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انتہائی پر امید تھے، اور کبھی وہ یاسیت یا کوئی رنج افسوس ہو ان کے قریب نہیں پھٹکتا تھا، بلکہ تھوڑی سی بھی بات ہوتی تھی تو وہ اس کا تجزیہ کرتے تھے کہ ہاں اب حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں اور کام کو تیزی سے چلایا جا سکتا ہے. بین الاقوامی طور پہ سرد جنگ کے حالات تھے. جی. جو دنیا بڑھ چکی تھی، چین کے اندر انقلاب آ چکا تھا، جو مشرقی یورپ تھا وہ آدھا جو تھا وہ سوشلسٹ ہو چکا تھا، کمیونسٹ ہو چکا تھا. تو یہ ایک تمام صورتحال تھی. مغربی سامراج کا انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ جو عالمی پیمانے پہ سوشلزم آگے بڑھ رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکے. امریکہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس کے رابطے عوام سے نہیں ہوتے، یعنی عوام سے عوام کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہوتا ہے. اور وہ جن کو دوست کہتے ہیں ان سے صرف ایک ڈیوٹی چاہتے ہیں، اور وہ ڈیوٹی فوجی ڈیوٹی ہے. امریکی سامراج اس وقت ان تمام سوشلسٹ ملکوں کے چاروں طرف گھیرا ڈالنا چاہ رہا تھا، اور اس لیے پاکستان کی بھی کچھ ضرورتیں تھیں جو ایک انڈیا سے ڈیفنس کی ایک پرابلم آئی تھی، اور جو کہ بات چیت کے ذریعے جو تھی وہ حل نہیں ہو پا رہی تھی. تو ایک نقطۂ نظر یہ آیا کہ ہاں فوجی طاقت کو بڑھایا جائے، اور فوجی طاقت کو بڑھانے کے لیے ہتھیار اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مغرب سے لی جائیں. اور اس طرح مغربی سامراج کا اور پاکستان کی دفاعی طاقتوں کا ایک ایکسس بنا، اور وہ ایکسس ایک تعلق بنا، اور اس تعلق کے چاروں طرف جو مقامی اپنے اپرچونسٹ تھے وہ سب جمع ہوئے، اور ان کی پالیسی یہ بنی کہ پاکستان کی پالیسی سازی کے اندر پاکستان کی دفاعی طاقتوں کو ایک کمانڈنگ پوزیشن رہے گی.
اس کے تحت جو تھے وہ فوجی معاہدے کیے گئے، سیاٹو کیا گیا مشرق بعید کے اندر، سینٹو کیا گیا بغداد پیکٹ ویسٹ کے اندر، اور پاکستان کی جو فوجی طاقت تھی وہ امریکہ کے قریب آ گئی، اور امریکن پالیسیاں ملک کے اندر چلتی رہیں۔ ان امریکن پالیسیوں کا ایک یہ بھی حصہ تھا، اور یہ ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ملک کے اندر جو ترقی پسند طاقتیں ہیں ان کو کچلا جائے۔ میرے اسکول کا زمانہ تھا، بچپن کا، جی جی لیکن یہ کہ بڑی شدت کے ساتھ ملک میں ترقی پسند طاقتیں ابھر رہی تھیں۔ شاید کوئی پڑھا لکھا گھرانہ ایسا نہ ہو جہاں اس وقت کا مقبول ترین جریدہ لیل و نہار نہ آتا ہو، جسے سید صفت حسن صاحب اور فیض احمد جی فیض جی صاحب کی ادارت کے اندر جو نکالا جا رہا تھا۔ اب ایک آئین بن گیا سن 56 کا، اور اس کے بعد انتخابات قریب آ گئے۔ انتخابات کے اندر ترقی پسند طاقتوں کی جیت جو تھی وہ یقینی تھی، اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا مغربی پاکستان میں بھی اور مشرقی پاکستان میں بھی سامراج کے لیے، اور اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ جتنی ترقی پسند طاقتیں اور گروپ کام کر رہے ہیں ان کو کچلا جائے۔ اور گروپ جو تھے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، کسی بزم ادب کے اندر، کسی ٹریڈ یونین کے اندر، کسی اور ایسی سماجی انجمن کے اندر جا کے وہ سوشلسٹ جو نظریہ تھا اس کو آگے بڑھاتے رہے۔ لیکن یہ کہ جس وقت کے دباؤ آیا اور جس وقت کے تشدد ظلم شروع ہوا، تو پھر حسن ناصر جو تھے وہ صف اول میں تھے کہ جن کو گرفتار کیا گیا اور جن پہ تشدد کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہ تمام سلسلہ جو ہے وہ اس طریقے سے چلتا ہے، اور وہی بات کہ وہ سمجھتے تھے کہ سوشلسٹ تحریک کو وہ دبا لیں گے، اور وہ جی سمجھتے تھے کہ جو حسن ناصر کا پیغام ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک رد عمل ہوا حسن ناصر کی شہادت کا، اور جو تھے زیادہ سے زیادہ لوگ جو تھے وہ اس نظریے کے قائل ہوتے گئے، اور انڈر گراؤنڈ کام جو تھا وہ بڑھتا رہا۔ پھر جب ایک سیاسی پارٹی بنی تو یہی تمام لوگ تھے جو کہ برسوں سے انڈر گراؤنڈ کام کر رہے تھے، جنہوں نے کہ اس سیاسی پارٹی کو جو کہ سوشلزم ہماری معیشت کہتی تھی اس کو آگے لے کے چلے۔ میں مختصر طور پہ یہ کہوں گا، جی جی اور میری عمر کے جتنے بھی کامریڈ ہیں جنہوں نے وہ زمانہ گزارا ہے، جنہوں نے وہ تمام ظلم برداشت کیے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ کیا سختیاں جھیلی ہیں اور کیا ظلم برداشت کیے ہیں اور کتنی زیادتیاں کی گئی ہیں ہر اس شخص پہ جو سوشلزم کا نام لیتا تھا۔ لیکن یہ آگے بڑھتا چلا گیا سلسلہ، اور جی جی آگے بڑھتے بڑھتے وہ دن آ گیا کہ جب ہمیں ہمارا آئین ملا، اور جو ترقی پسند لوگ تھے جو کہ زیر زمین رہ کے کام کرتے رہے تھے، وہ جو منتخب اسمبلیاں تھیں ان کے اندر جا کے بیٹھے۔ لیکن یہ کشمکش چلتی رہی، جد و جہد بھی چلتی رہی، ظلم بھی چلتا رہا، لیکن یہ کاروان جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا، اور یہ اس نسل کی قربانیاں ہیں اور ان کی جد و جہد ہے جس کی وجہ سے آج ایک نسل جو ہے وہ بالکل آگے بڑھ کے جو ہے اس کو کام کرنے کے مواقع حاصل ہیں۔ آزادی تحریر کیا ہوتی ہے، یہ اس زمانے کے جو ہمارے ابتدائی دور کے کامریڈ تھے اور ان کو اس سے تعارف ہی نہیں تھا، ان کو اجازت ہی نہیں تھی۔ آزادی اظہار کیا ہوتی ہے تو ان کو زبان بند رکھنے پہ مجبور کیا جاتا تھا۔ لیکن آج اگر کچھ آزادیاں ترقی پسند حاصل کر سکیں، اور آج اگر اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو یہ ان دوستوں کی قربانیوں کا کہ جنہوں نے خاموشی سے جنہوں نے ہر ظلم برداشت کیا،
لیکن جو حق کی بات کہتے رہے اور جو سوشلسٹ نظریے کو آگے بڑھاتے رہے. میں آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جی سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی سوشلزم کی منزل کافی آگے ہے. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، نہیں یہ ہے. سلسلہ چل رہا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں. یہ نسل اپنا کام جو ہے وہ بڑی حد تک کر چکی. اور آج جب میں دائیں اور بائیں دیکھتا ہوں تو بہت سے ایسے کامریڈ ہیں جو ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور آج وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں کیا اور ہماری صفوں میں موجود نہیں ہے. لیکن پھر بھی جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو نوجوانوں کی ایک پوری کھیپ ہے، ایک نئی نسل ہے جو آگے بڑھ گئی، ایک ٹھیک. نئی نسل ہے. اور اس وقت میں پاکستان کے نوجوانوں میں، خصوصاً پاکستان کی جو خواتین ہیں، ان میں آزادی کی ایک بہت بڑی لہر تھی. اور میں بالکل نا امید نہیں ہوں، کیونکہ اتنا لمبا سفر طے کر کے ہم یہاں تک آئے ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں وہ وہ کچھ کر لیں گے کہ جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. وہ آگے بڑھیں گے اور ملک میں سوشلسٹ انقلاب کی منزل کو قریب سے قریب لائیں گے. ناظم حکمت کے ایک شعر ہیں، میں اس پہ جی جی اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. یہ جو جی پلیز. دیوار ہے، یہ تمہاری جو دیوار ہے، یہ ہمارے بہاؤ کے آگے نہیں رک سکے گی. تو کیا یہ بات. ان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کو یاد کر رہے ہیں کہ جو تاریخ راہوں میں مارے گئے اور ہماری. جن کے علم اٹھا کے ہم چلے، اور جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. تو وہ قتل گاہوں سے علم ہم نے اٹھائے اور ہم آگے چلے. اور اب ایک نئی فضا کے اندر ایک نئی نسل جو ہے وہ قدم آگے بڑھا رہی ہے، ہمت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ. یہ نسل ختم ہو رہی ہے ہماری، لیکن ہم پر امید ہیں کہ ملک کا روشن مستقبل ہے. سوشلسٹ انقلاب اب نظر آ رہا ہے. بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے. فروغ گلشن سوتے ہزار کا موسم. بہت کیا بہت بات.